شعبان کی آج 12 تاریخ ہے، پیر کو 13، منگل 14 منگل ہے، اور جب رات شروع ہوتی ہے 14 کی تو 15ویں شب شروع ہو جاتی ہے، 15ویں شب شروع ہو جاتی ہے 15ویں شب شروع ہو جاتی ہے تو ہم اس شب کو شب برات کہتے ہیں، اس کو شب برات کہتے ہیں۔ برات کے معنی آتے ہیں، برا کسی بھی چیز کے بری ہونے کے معنی آتے ہیں، تو شب برات یہ رات کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں، یا ہے تو کیا کرنا چاہیے، عبادت کس طرح کرنا چاہیے، جاگنا چاہیے نہیں جاگنا چاہیے، اس پہلو پر ہم چند باتیں آج سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے بھی آپ اس عنوان کے تحت سن چکے ہیں، انشاءاللہ العزیز آج بھی اس کو سنیں گے تاکہ ہم شب برات کا اہتمام کر سکیں، عبادتوں کا اہتمام کر سکیں اور صحیح طور پر عبادت کر سکیں۔ اور بنیادی بات اس سے پہلے بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ آدمی کو کسی بھی چیز پر یقین ہونا، یقین کا نام ہی ایمان ہے۔ یقین اگر آپ کو مل جائے، یقین کی دولت مل جائے تو بہت بڑی نعمتیں ملتی ہے۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، پہلے کے پہلے اس کی وضاحت کرتے ہیں، نہیں ہم کو یہ چیز ملنی ہے اور یقین ہے، یقین ہے، یقین آدمی کا ہوگا تو بس کافی ہے، اس کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو شب برات قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، احادیث شریفہ سے بھی ثابت ہے، اس رات کی فضیلت کا ذکر قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور احادیث شریفہ سے، جو مختلف احادیث شریفہ سے بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ جیسا کہ آپ علماء کرام، مفتیان اعظام سے یہ آیت ہمیشہ شب برات سے پہلے یا شب برات کی شب آپ یہ سنتے ہیں، حامیم والکتاب المبین انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ آیت سنتے ہی ہیں، روشن کتاب کی قسم، یقیناً ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ مبارکہ میں نازل فرمایا، جس میں اہم فیصلے ہوتے ہیں، تقسیم پاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا ترجمہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اب لیلۃ مبارکہ سے مراد بعضوں نے یہ کہا ہے، بلکہ اکثر تو یہ ہے کہ شب قدر میں قرآن کریم کا نزول ہوا، یہ پکی بات ہے، شب قدر میں۔ اور یہاں لیلۃ مبارک سے مراد، یہاں لیلۃ مبارک سے مراد یہ 15ویں شب مراد ہے، یہی 15ویں شب، شعبان کی 15ویں شب مراد ہے۔ اس میں نازل ہونے کا بھی ذکر ہے، تو دونوں میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں کون سا صحیح ہے، شب قدر میں نازل ہوئی یا شب برات میں نازل ہوئی۔ قرآن کریم کی آیات شب برات میں نازل ہوئی یا شب قدر میں، تو مفسرین نے اس کی اچھی آسانی سے ذہن میں بیٹھنے کے لیے اچھی توجیہ تفصیل کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شب برات میں ارادہ کیا، قرآن کے نزول کا ارادہ کیا، فی لیلۃ مبارکہ انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے نازل کیا یا آسمان دنیا پر اتارا۔ پھر آسمان دنیا سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راست شب قدر میں قرآن کریم کو نازل کرنا۔ یہ اس کی تفسیر بہت سارے علماء نے کی ہے، بہت سارے مفسرین نے اس طرح توجیہ تفسیر کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شب قدر اپنی جگہ افضل، شب برات اپنی جگہ افضل۔
شب برات اپنی جگہ افضل. جیسا کہ ایک آدمی انجینئر کیا کرتا ہے کہ نقشہ بناتا ہے، ایک نقشہ بنا دیتا ہے، ایک نقشہ. پہلے نقشہ تیار ہوتا ہے، پھر مکان وجود میں آتا ہے، پھر مکان وجود میں آتا ہے. تو نقشہ تیار کرنا ایک الگ ہے اور جو ہے مکان بنانا ایک الگ چیز ہے. تو یہ جو گویا اس طرح ہے کہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ بولیں گے مولانا یہ آپ عجیب بات کہہ رہے ہیں، ایسی باتیں ہوتی بھی ہے کیا؟ ہاں، قرآن کریم اس کی وضاحت کر رہا ہے، میں اپنے طور پر نہیں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. بنائے نہیں ابھی، دیکھیے کس کے سامنے ذکر کیا؟ فرشتوں کے سامنے. ابھی بنایا نہیں، حضرت آدم کو خلیفہ بنایا نہیں ابھی. اس سے پہلے کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ اتارنے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں. پھر بعد میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہا؟ جاؤ اب تم زمین پہ چلے جاؤ، اب خلیفہ بنے. پہلے اعلان ہوا، پہلے فرشتوں کے درمیان اعلان ہوا، پھر بعد میں حضرت آدم تشریف لائے. تو اسی طرح قرآن کریم کے نزول کا پہلے ذکر ہوا، وہ شب برات ہے، اور قرآن جس میں نازل ہو وہ شب برات ہے. دونوں میں فرق ہے. جس طرح انی جاعل فی الارض خلیفہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں یقیناً ایک تمہارے درمیان فی زمین میں جو ہے خلیفہ بنانے والا ہوں. تو ایک بحث ہے، خالی میں آپ کو سمجھانے کے لیے. آپ بولے کہ ایسا ممکن ہے کہ اعتراضات ذہن میں اٹھتے ہیں، تو اعتراضات کو ختم کریں. ہر چیز یقین کی طرف ہے، ہر چیز یقین کی طرف. کیونکہ یہاں جو ہے آج ہر شخص کیا کر رہا ہے؟ میری بات مانو، میں سچا ہوں، یہ غلط ہے. جس وہ عقیدے کو تھاما ہوا ہے، وہ گمراہی کے عقیدے کو جو تھاما ہوا ہے، اسلاف کے طریقے کو اس نے چھوڑ دیا، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیا، تابعین کے طریقے کو چھوڑ دیا، تبع تابعین کے طریقے کو چھوڑ دیا، ائمہ کے طریقے کو چھوڑ دیا، علماء کے طریقے کو چھوڑ دیا، صلحاء کے طریقے کو چھوڑ دیا. اب میری بات مانو، تو اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ منطقی باتیں لاتا ہے، کٹ کر دیتا ہے. اس لیے میں آپ کو طرح طرح کے اعتراضات جب کرتا ہے، یہ کیا بات ہے، ارادہ کرا پھر بعد میں اتارا، ایسا ہوتا کیا بول کے ذہن میں ڈال دیتا ہے. اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت آدم کو خلیفہ بنانے کا پہلے اعلان کیا، مشورہ کیا، پھر بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاؤ نیچے زمین پر جاؤ. دونوں میں فرق ہے نا. تو قرآن ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم سمجھتے نہیں، اس لیے ہمارے لیے ساری دشواریاں ہوتی ہیں. اب رہی بات شب برات ہے، تو اہم شب برات میں کیا چیز ہے اہم؟ یہ بات جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت نصف من شعبان، پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب 15ویں شب آ جائے، یعنی شعبان کا آدھا حصہ آ جائے، شب کا آگے تذکرہ آئے گا، تو حضور نے فرمایا قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال صوموا فی نہاریہا قوموا فی لیلیہا، رات میں تم قوموا، پہلا لفظ ہے قوموا فی لیلیہا صوموا فی نہاریہا. آپ نے ارشاد فرمایا رات میں کھڑے رہو اللہ کے دربار میں نماز پڑھتے ہوئے، اور دن کیا کرو؟ روزہ رکھو. بعض حضرات کو دن کے روزے کا بھی انکار کر رہے ہیں، صحیح حدیث ہے. ارے نادا، یہ کتنے طرق سے آئی ہے، کبھی غور بھی کرتے نہیں. کتنے طرق سے آئی ہے، حسن کے درجے میں پہنچتی ہے یہ حدیث، اور ضعیف ہے، اختلافات ہے. اس طرح کر کے رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عوام الناس کے اندر ایک حیجان، ایک تذبذب، ایک تشکک، ایک شک میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر نہیں. یاد رکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جب یہ نصف شعبان آ جائے، یہ مہینہ شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے، تو تم دن میں روزہ رکھنا اور رات میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا، یہ اللہ تعالیٰ، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ اب آئیے پھر یہ بات آپ کو واضح ہو گئی ہے تو نماز پڑھنے کا بھی ذکر ہے، روزہ رکھنے کا بھی ذکر ہے، اور کیا ہوا معلوم؟ اور سن لیجیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کر دیا نماز تو پڑھنا ہے، اہتمام کرنا ہے، مگر خود کیا کرے معلوم؟ نماز پڑھتے جتنا پڑھنا تھا پڑھتے رات میں پڑھتے باہر نکل گئے۔ رات میں نماز پڑھتے باہر نکل گئے، یہی رات میں شب برات میں باہر نکل کے چلے گئے۔ اب جب آپ خود حکم دے رہے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہوئے پھر باہر بھی جا رہے ہیں، کیا معنی ہے؟ اس میں بہت بڑا راز یاد رکھو، بہت بڑا راز۔ وہ راز کیا ہے؟ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں راز چھپا ہوا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ان اللہ ينزل الى سماء الدنيا بغروب الشمس یقول، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اسراء، آسمان دنیا کی طرف اپنی رحمتیں، اپنے نوازشات، اپنے عطاؤں کے ساتھ اعلان کرتا ہے۔ رات کے وقت اعلان کرتا ہے، الا بمستغفر فاغفر له، کون ہے بندہ میرے دربار میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے؟ پہلا لفظ ہے، بڑی اہمیت کے حامل بات ہے۔ پھر بعد میں کیا ہے؟ الا بمسترزق فارزقو، کون ہے رزق کا طلب کرنے والا، میں اس کو رزق دے دوں۔ یہ دو باتیں، ایک مغفرت طلب کرنا، ایک رزق طلب کرنا۔ مغفرت مردوں کی بھی ہوتی ہے، زندوں کی بھی ہوتی ہے۔ مغفرت کس کی ہوتی ہے؟ مردوں کی بھی ہوتی ہے، زندوں کی بھی ہوتی ہے۔ اور رزق کا جہاں تک تعلق ہے، روحانی رزق مردوں کو ملتا ہے، جسمانی رزق جہاں تک تعلق ہے وہ زندوں کو ملتا ہے۔ تو دونوں کا نظام یہاں پر ذکر کیا گیا، دونوں چیزیں یہاں، مرحومین کا بھی تعلق یہاں پہ رکھا گیا اس کے اندر، اور زندہ لوگوں کا بھی تعلق یہاں پر رکھا گیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگے، الا من مبتلا فهو عافی، کون پریشان حال ہے میں اس کو عافیت بخش دوں، اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ مردوں کا بھی تعلق اس کے اندر ہے، زندوں کا بھی تعلق اس کے اندر ہے۔ کیوں؟ انہیں بھی عذاب میں، تکلیف میں ہو سکتا ہے، ممکن ہو، وہ بھی ہے۔ اور دنیا میں انسان جو اپنی زندگی گزارتا ہے، پریشانی، آفات، پریشانیاں، دشواریاں جو اسے لاحق ہوتی ہے، گھیری ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو مردوں کے بھی لیے رات ہے اور زندوں کے لیے بھی رات ہے۔ اسی لیے ہمارے دکن میں یہ عموماً کہا کرتے ہیں کہ بڑوں کی عید ہے، بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ بڑوں کی عید۔ نہیں سمجھتے ہم بڑوں کی عید، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بڑوں کی عید بولتے تو ہم سے پہلے جو گزر گئے ان کی عید ہے، کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مغفرت اللہ تعالیٰ جب کرتا ہے تو ان کے لیے عید بن جاتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ جب ان کے رشتہ دار ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں تو ان کے لیے عید بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو سارے عمل اس کے منقطع ہوتے ہیں، مگر ولد صالح، جب اس کا نیک بیٹا جب وہ کیا کرتا ہے، یدعو لہ، اس کے لیے دعائیں مانگتا ہے، اس کے لیے دعائیں مانگتا ہے تو اس کی گناہوں کی معافی ہوتی ہے اور اس کے لیے عید بن جاتی ہے، عید بن جاتی ہے۔ دیکھو، مرنے والوں کے لیے بھی، زندہ لوگوں کے لیے یہ شب اہم ہے، زندہ لوگوں کے لیے بھی
مرنے والوں کے لیے بھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبانی عمل نہیں کیا بلکہ رات میں خود عبادت کرتے رہے۔ رات میں عبادت کرنے کے بعد باہر جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کس کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں؟ کس کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں؟ کیا پیغام پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں؟ کون سے وحی کا پیغام پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں؟ اب بتاؤ تو صحیح، نماز افضل ہے؟ یہ نماز پڑھنا افضل ہے یا باہر جانا افضل ہے؟ ذرا بتاؤ، اس رات میں نماز پڑھنا افضل ہے یا باہر جانا افضل ہے؟ نماز پڑھنا بھی افضل ہے، باہر جانا بھی افضل ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے بتایا، دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں، اے میرے امتیو، یہ رات جو آتی ہے تو تم بھی نماز پڑھنا اور باہر جانا، قبرستان جانا، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرنا، یہ بھی افضل ہے۔ میں جا رہا ہوں، میرا تقریبا اپناؤ، اللہ اپنی رحمتیں نچھاور کرتا ہے، ان کی بھی مغفرت ہوتی ہے اور تمہاری بھی مغفرت ہوتی ہے۔ صرف زندوں کی نہیں ہے یہ شب برات، اسی لیے کیا کام ہے آپ کو؟ بڑوں کی ہر لفظ کو پکڑتے ہیں لوگ، ہر لفظ کو پکڑتے ہیں، ہر لفظ کو پکڑ کر نوجوان کے ذہن کو خراب کرتے ہیں۔ بڑوں کی عید کیا ہے جی؟ ایسا بولتے ہیں بڑوں کی عید ہے کیا یہ؟ ارے نادا تجھے کیا معلوم ہے، ابھی تو مرا ہی نہیں نا، اعتراض کرنے کے لیے ابھی زندہ ہے۔ تو مر گیا تو تیری اولاد کے لیے تو بڑا بن جائے گا، تیرے بچوں کے لیے تو بڑا بن جائے گا۔ جب اگر تیرے لیے تو جب مر رہا ہے، تیرے اولاد کے لیے اگر تو سکھایا اس رات جاگ کر میرے لیے دعا کرنا تو تیرے لیے عید بنے گی۔ اس رات تیرا بیٹا اگر سو رہا کہاں بھی بن گیا تو تو بھی بے عید بن گیا اور تیرا بچہ بھی بے عید بن گیا۔ عید اس کے لیے ہے جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ اگر اولاد اپنے بچوں کے لیے، کتنے ایسے ہیں شرک ہے، یہ بدعت ہے، قبرستان جانا کہاں ہے، یہ ہے شاید، کیوں نہیں پڑھتے ترمذی شریف، نہیں پڑھتے صحیح ستہ، احادیث شریفہ نہیں پڑھتے؟ بدبختی کی تو انتہا یہ ہو گئی کہ بخاری کہتی ہے، اعلان کر رہی ہے بخاری، کنتم نہیتکم عن زیارت القبور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، فزورها، اب تم زیارتیں کرو، زیارتیں کرو، زیارتیں کرو، کبھی بھی کرو، دن میں کرو، رات میں کرو، مہینے میں کرو، جس مہینے میں چاہتے ہو کرو، ہفتے میں کرو، جو دن آتا ہے کرو، اس کے اندر وسعت ہی وسعت ہے، وسعت ہی وسعت ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جب چاہے جس وقت چاہے آپ کرو۔ اور یہ کہتے ہیں کہ بدعت ہے، حضور کے فرمان کے خلاف جاتے ہیں اور بدعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت قبرستان جائے تو بدعت بن جائے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ عقیدہ صحیح ہے؟ نہیں، سن لو، اللہ کے رسول کا فرمان ہے جسے ہم ادا کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، آج ہے جو احجام میں ہم کر رہے ہیں تو صحیح ہے یا نہیں ہے، ہم پکوان کر رہے ہیں تو صحیح ہے یا نہیں، ہم جاگ رہے ہیں تو صحیح ہے یا نہیں، ہم دعائیں مانگ رہے ہیں تو صحیح ہے یا نہیں، ہم مسجد آباد کر رہے ہیں تو صحیح ہے یا نہیں۔ کہاں ہم کو گمراہ کیا جا رہا ہے؟ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہاں پر ہمیں گمراہ کیا جا رہا ہے، شک کے دائرے میں لے آیا جا رہا ہے، تذبذب میں لے آیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ بدعت ہے، بدعت ہے، یہ ذہن میں نہ لانا، یہ ذہن میں کبھی بھی نہیں لانا۔ اگر لائے لیے تو چلے گئے کام سے، ہے کہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، صحیح ہے کہ نہیں۔ ارے ایمان ہے، یقین کا نام، ہمارا یقین ہے، اہل سنت والجماعت کا یقین ہے کہ شب برات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نزول رحمت عطا کرتا ہے۔ جب بندہ مومن اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کر دیتا ہے، اس کی جھولیوں پر دیتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی مشقت والی بات ہو، اس کے لیے کتنی ہی پریشانی والی بات ہو، کتنی ہی تکلیف والی بات ہو، کتنی ہی بڑی بات ہو، اللہ وہ ساری باتوں کو حل فرماتا ہے، اس کا مگر شرط یہ ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ سچی ہونا چاہیے۔ آج ہم میں وہ احساس کم ہو گیا، اس میں ہماری کمی آ گئی، آج ہم میں وہ بہت بڑی کمی آ گئی۔ ماشاءاللہ اتنے بیٹھے ہماری محفل میں،
تعداد کافی ہے. سچے دل سے یہاں پر بتاؤ کہ آج ہمیں کبھی رونا بھی آتا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے؟ کبھی دربار الہی میں اپنے آنکھوں سے آنسو بھی بہاتے ہیں؟ کبھی اپنے گناہوں پر ندامت بھی ہوتی ہے؟ کیا تڑپنا بھی آتا ہے؟ کیا بلکنا بھی آتا ہے؟ اس میں بڑی کمی آ گئی ہمارے اندر. بلکہ اگر کوئی 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور کچھ صدقات و خیرات کرتا ہے، ظاہری طور پر لباس جبہ پہن لیا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ بھئی میرے کو کیا ضرورت ہے، اللہ کا کرم ہے میں نماز پڑھتا ہوں. صحیح ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے آپ شریعت کا جبہ پہنے ہوئے ہیں، مگر کبھی یہ بھی دیکھیں آپ یہاں پر جتنے بیٹھے نا، یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں، اگر کسی سے بھی کہا جائے، کسی سے پوچھا جائے اگر آپ کو کوئی بڑی نعمت ملی تو کون زیادہ خوش ہوتا ہے؟ کون زیادہ خوش ہوتا ہے؟ ہر کوئی بولے گے ماں باپ زیادہ خوش ہوتے ہیں. اپنے بیٹے کو اگر کوئی نعمت مل جائے تو کون زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ ماں باپ زیادہ خوش ہوتے ہیں. ماں باپ زیادہ خوش ہوتے ہیں. کیوں خوش ہوتے ہیں؟ ماں باپ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ میرے بیٹے نے آج مکان بنا دیا ہے، میرا بیٹا جج بن چکا ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن چکا ہے، میرا بیٹا گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، میرا بیٹا، یعنی ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، خوشی کی انتہا نہیں ہوتی. کیا کروں میرے بیٹے کے لیے، کیا کچھ نہ کروں، کیا کیا دے دوں، کیا اس سے نظر اتاروں، کیا کروں؟ یہ ماں باپ سے پوچھ لو کیا خوشی ہوتی ہے. ان ماں باپ سے پوچھ لو بہت خوشی ہوتی ہے. ان ماں باپ سے پوچھ لو کتنی خوشی ہوتی ہے، بہت خوش ہوتے ہیں. ان کی کیفیت کو اپنی نگاہوں میں لے آؤ. کبھی آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا، بہتر کام ہوا گا، تو اس وقت اپنے ماں کے سامنے جب آپ گئے تو ماں کتنی خوش ہو کر آپ سے گفتگو کی اور آپ کی طرف آگے بڑھے، اور آپ کے والد کتنا خوش ہوئے. آپ نے کوئی کارنامہ انجام دیا تو لوگوں کے سامنے کہیں گے دیکھو میرا بیٹا کامیاب ہوا ہے، دیکھو میرا بیٹا کامیاب ہو گیا ہے، دیکھو میرا بیٹا کامیاب ہو گیا ہے. ماں کتنی خوش ہوتی ہے، باپ کتنے خوش ہوتے ہیں. کوئی نعمت ملتی ہے تو ذرا آپ کے یہ ذہن میں آ گیا ہوگا تو سن لو، ماں باپ جتنا خوش ہوتے ہیں اس سے ہزاروں گنا بڑھ کر ہمارا خدا خوش ہوتا ہے. کب خوش ہوتا ہے؟ جب بندہ گنہگار اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آنکھوں سے آنسو بہا کر تڑپ کر روتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں بہت خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں، اتنا خوش ہوں کہ سن لے بندے، اگر مان لے تو مرنے والا کا یقین تھا، اب تو مرنے والا ہے، مگر تجھے تو بچ گیا تو تجھے جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ میں خوش ہوتا ہوں، اس سے زیادہ میں خوش ہوتا ہوں. تجھے جو وہ خوشی ہوتی ہے تیری موت سے، تجھے جو حیات ملی ہے، تیری موت سے تجھے جو حیات ملی ہے اس سے زیادہ میں خوش ہوتا ہوں کب تو میری بارگاہ میں رجوع ہو جائے. رجوع ہو جائے وہ پروردگار عالم انتظام کرتا ہے، کبھی شب قدر دے کر انتظام کرتا ہے، کبھی شب برات دے کر انتظام کرتا ہے، کبھی جو ہے جمعرات کی جمعہ کی شب دے کر انتظام کرتا ہے، کبھی عید کی شب دے کر انتظام کرتا ہے، کبھی عرفات کی شب دے کر انتظام کرتا ہے، کبھی مزدلفہ کی رات دے کر انتظام کرتا ہے، کبھی مینا کی رات دے کر انتظام کرتا ہے، تاکہ میرا بندہ میری بارگاہ میں رجوع ہو جائے اور میں اسے نوازتا چلا جاؤں اور وہ میری بارگاہ میں رو رو کر تڑپ تڑپ کر میری بارگاہ میں آئے تو مجھے دیتا چلا جاؤں، دیتا چلا جاؤں، اتنا دوں اتنا دوں کہ اتنا دوں بس دنیا بھی اچھی بن جائے اور آخرت بھی اچھی بن جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون، یہ دستور ہے. یہ قرآن کو پڑھو، احادیث شریفہ کو پڑھو، اس کا لب لباب کیا ہے دیکھو. مگر آج ہے کہ ہم اپنی مسجدیں آباد کرنا چاہتے ہیں تو مسجدوں کو ویران کرنے والے بھی آج موجود ہیں. اس طرح کی مسجد اگر کھول بھی دیے جائے تو بدت کا لفظ ہوگا ان کی، اس کے مقرر پر بدت ہے. اب کہاں یقین ہوا اس کو؟ یقین تو چاہتا ہی نہیں، ایمان سے کمزور ہو گئے. مانگوں کہ نہ کو مانگوں، ذکر کروں کہ نہ کو ذکر کروں، دعا کروں کہ نہ کو دعا کروں، پھر روزہ رکھوں کہ روزہ نہ رکھوں.
ہے کہ نہیں, حدیث میں آیا کہ نہیں, یہ تو اصطلاح پر یہ ان کے پاس ہے شک و شبہات. وہ بیماری ہمارے اندر اہل سنت والجماعت میں لانا چاہتے ہیں, اس کو اپنے اندر نہیں آنے دینا چاہتے. ہم یقین کر لیں کہ اللہ آج دے گا اور میں لوں گا, ایسا لوں گا کہ ایسا لوں گا کہ اللہ مجھے دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا. یہ یقین ہمارے اندر ہونا چاہیے. اب شب آنے والی ہے, شب آنے والی ہے. اس شب میں سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کام کریں. سب سے پہلے سب سے بڑی چیز ہے, کیونکہ جتنے بیٹھے نا, بلکہ سارے دنیا کے اندر جتنے بھی انسان انبیاء کو چھوڑ دے کر, انبیاء معصوم ہوتے ہیں, سب گناہ کچھ نہ کچھ گناہ کرے. نماز چھوڑ کر کوئی گناہ کیا, جھوٹ بول کر کوئی گناہ کیا, غیبت کر کے کوئی گناہ کیا, زکوٰۃ نہ ادا کر کے گناہ کیا, کچھ نہ کچھ غلطی ہو چکی ہے. انسان ہے غلطی کا پتلا ہو گیا. اب اس کا کفارہ, اس کا ازالہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا ازالہ ایک ہی صورت ہے, ایک ہی صورت ہے, خدا کی معافی, اللہ کی معافی. ایک صورت, اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے. اللہ معاف کر دے. سب سے اہم بات آپ کو بتا رہے, توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, توبہ کرو, ایسی کی توبہ, توبۃ نصوحا کرو. اس کی ایک مثال میں آپ حضرات کے سامنے دیتا ہوں. 2 حدیثیں بخاری کے اس سے پہلے سن چکے ہیں, آپ سن لیجئے اس کو. پوری حدیث تو نہیں سنا سکتا, وقت اتنا نہیں ہے, آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. پھر آپ کو کرنا کیا ہے, مختصر الفاظ میں عقید میں ذکر کرو. توبہ کے لیے ہم جو ہمارا جو نظام ہوتا, مسجد میں آتے ہیں, آ کے تھوڑی دیر کسی کو رونا آیا تو آئی جاتا, تو اندر دل جو ہے بھر آتا کسی کا آتا, مجھ سے غلطی ہو گئی, گناہ ہو گئے, کسی کا آتا کسی. اور بعض ایسے ہیں میرے بھائی آتا ہی نہیں, آتا ہی نہیں, دماغ میں لانا چاہے. ایک صاحب میرے کو آ رہی نہیں, ان صاحب اندر سے جو امنگ ہونا ہے وہ نہیں ہو رہی, پیدا نہیں ہو رہی. شیطان وہاں پر بیٹھا ہوا اٹکا ہوا ہے, اس کو نہیں ہو رہی ہے. سناتے ہیں لوگ, الگ الگ باتیں سناتے ہیں. جس کو یہ توفیق ہوتی ہے, گناہ یاد آتے ہیں, گناہوں پر ندامت ہوتی ہے, توبہ کی توفیق ہوتی ہے, آئندہ نہ کرنے کا عزم جب کرنے لگتا ہے, تو یہ بڑا نیک بندہ ہے اللہ کے پاس, بڑا نیک بندہ ہے. اگر کسی کے پاس یہ ہے, اپنے گناہوں پر ندامت ہو رہی ہے, خطا پر, جرم پر, پاپ پر ندامت ہو رہی ہے, وہ پاپ پر ندامت اور توبہ کی توفیق, آئندہ نہ کرنا, یہ جو ہے توبۃ نصوحہ کے دائرے میں آتا ہے. توبۃ نصوحہ میں آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا اور اپنے گناہوں پر ندامت ہونا, پھر آنکھوں سے آنسو بہنا, غم چھلک کر آ جانا, رب کائنات کے دربار میں پیش کرنا. رب یہ نہیں دیکھتا الفاظ, دل دیکھتا ہے, کیفیت دیکھتا ہے, بندے کی کیفیت دیکھتا ہے, حقیقت میں ہے یا ظاہری آنسو ہیں یا ظاہری الفاظ ہے, یہ دیکھتا ہے. وہ چیز اگر ہمارے اندر آ جائے تو سمجھ لو کہ بہت بڑی نعمت مل گئی, اور وہ توبۃ نصوحہ کے تعلق. یہ راز ہے, اس پہ یاد رکھیں, اچھی طرح ذہن میں رکھیں. اب یہ بات آپ کو سمجھ نہیں تو مثالوں سے, حدیثوں سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. صحابہ سے اگر کوئی خطا ہوتی تو غلطی ہوتی تو ان کی کیفیت کیا ہوتی. بخاری شریف کی 2 حدیثیں سن چکے ہیں. صحابہ سے کوئی غلطی ہوتی تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے تھے. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. حضور کے دربار میں آتے اور آ کر کہتے, ان کو معلوم ہی تھا, سبق معلوم تھا, یہاں اگر غلطی کرے دنیا میں اس کی سزا مل گئی تو آخرت میں نہیں ملنے والی ہے. اگر یہاں سزا نہیں ملی تو آخرت میں بڑی سخت ہے, بڑی سخت ہے, بڑی سخت ہے, بڑی سخت ہے. تو یہیں اپنی غلطی کا ازالہ کر لے, گناہوں کو یہیں معاف کرا لے, جرم کو, پاپ کو یہیں پر ختم کر دے. یہ ذہن ان کا عقیدہ بڑا مضبوط عقیدہ تھا ان کا, بہت مضبوط عقیدہ. اسی لیے ایک صحابی آئے, ان کو معلوم تھا کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں نا, اتنی سخت سزا ہے دنیا میں کہ اب مجھے جان سے مار ڈالتے اور سب کے سامنے مارتے.
اور سب کے سامنے میں رسوا بھی ہوتا ہوں. رسوائی بھی میرے کو دنیا میں دکھائی دے رہی ہے ظاہری طور پر, اور سب مل کے مجھے مارتے بھی ہیں اور میں دنیا سے جاتا بھی ہوں. اس کا جو ہے ازالہ, گناہ کا ازالہ, وہ طریقہ وہ کیا تھا؟ حضور کے دربار میں آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. دیکھیے ندامت کے ساتھ آئے, ندامت کے ساتھ آ کے حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ زنا ہو گیا. حضور اپنا چہرہ پھیر لیا, چہرہ پھیر لیا, ایسا چہرہ پھیر لیا تو یہاں آ گئے, ادھر آ گئے, عرض کرنے لگے رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. کیا ہوا؟ زنا ہو گیا. پھر چہرہ پھیر لیا, 3 مرتبہ آپ چہرہ پھیرتے رہے. کیوں؟ اتنی سخت سزا ہے زنا کی, اتنی سخت سزا ہے, اتنی سخت سزا ہے. پھیرتے رہے. 3 مرتبہ پوچھا تم نے زنا کیا ہے؟ تو ہاں کیا ہے. تم شادی شدہ ہو؟ ہاں شادی شدہ ہو. تو حضور نے فرمایا تمہاری یہ سزا معلوم ہے, اس گناہ کی سزا معلوم ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ معلوم ہے. کیا ہے؟ موت. گناہ کو اپنے گناہ کو معاف کرنے کے لیے کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنے طور پر کرے, مجھے موت مل جائے, لوگوں کے سامنے موت مل جائے, لوگ پتھر مارتے رہے, میں اس دنیا سے اٹھ جاؤں, میں دنیا سے اٹھ جاؤں. دنیا میں اگر میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے تو میرے لیے کتنا بہتر ہوگا. اوپر تو عذاب نہیں ہوگا. یہ آ کے اللہ کے رسول کی دربار میں عرض کر رہے ہیں. معمولی بات نہیں ہے یہ. آدمی اپنی جان کو بہت اہمیت دیتا ہے, دولت چاہے سب کچھ چاہے لیکن میں محفوظ رہوں. اگر کوئی کہیں قید میں ہو تو قید سے نکلنے کے لیے ہر ہیلہ تلاش کرتا ہے. اگر اس پر موت کی سزا آ جائے تو کچھ بھی دے کر بچنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں موت کو آغوش میں لینے کے لیے تیار ہوں, مجھے دنیا میں معافی کا مزدہ مل جائے, مجھے دنیا میں معافی کا مزدہ مل جائے. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ انہیں جب سب کے درمیان پتھر مار رہے تھے پہاڑ کی طرف لے جا کر, ایک کے بعد ایک پتھر تو لگ رہے ہوں گے, خون تو بہ رہا ہوگا, پتھروں کی بارش تو ہو رہی ہوگی. رجم کہتے اسی کو ہے جب پتھروں کی بارش ہو رہی ہوگی. ہر پتھر کو سہتے گئے, ہر پتھر کو سہتے ہوں گے, سہتے ہوئے برداشت کرتے ہوئے وہ مغفرت کے لیے اللہ کے دربار میں کیسے کھڑے ہوئے. ہم تو ہاتھ اٹھا کر, آنکھوں سے آنسو بہا کر, دل جھکا کر اللہ کے درمیان میں اللہ کے رب کی بارگاہ میں ایک عرض کرنا ہمیں ہے. وہاں معافی کا دیکھو, وہاں اپنے گناہوں کا کفارہ کس طرح کر رہے ہیں, اس طرح کر رہے ہیں. اے پتھر لگنے والے لگ جا, تکلیف آنا ہونے دو, میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں, رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں, رسول کو راضی کرنا چاہتا ہوں. پتھر اتنے برسائے کہ روح پرواز ہو گئی. جب روح پرواز ہو گئی تو ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی, لے جا کر دفنا دیا گیا. بعد میں صحابہ آپس میں یہ گفتگو کرنے لگے, یہ آپس میں گفتگو کرتے کیا تھے, ایک بڑا خطا کار تھا, اس نے کیا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا نہ کہو, یہ میرا غلام ہے, یہ میرا غلام ہے. ایسی توبہ کیا ہے اللہ کے دربار میں, اگر اس کی توبہ مدینہ والوں کے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گی, سب کی مغفرت ہوگی. وہ ایسی توبہ کیا ہے. اسی چیز کا نام ہے توبت نصوحہ, اسی چیز کا نام ہے توبت نصوحہ. کبھی آتا بھی ہم کو, کبھی دل بلکتا بھی ہے رب کی, دنیا والوں کے سامنے نہیں, دنیا والوں کے لیے اللہ کے دربار میں ہم کو جھکنا, اللہ کو منانا, اللہ کو راضی کرنا ہے. اور یہ شب کا اہتمام چونکہ بہت اور احادیث شریفہ ہے, بہرحال آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ منگل کا جو دن آئے گا, حضور نے جنت البقیع رات کے وقت چلے گئے, یہ بتلایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرماتا ہے, مغفرت تو ہوتی ہے, اور یہ بھی بیان کیا کہ دیکھو
थोड़े लोगों के नहीं, समझेंगे 4-5 लोगों के, लाख करोड़ अरब खरब। नहीं, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि बनो कल्ब की जितनी बकरियां हैं, उस जमाने में बनो कल्ब की इतनी बकरियां थी, हजारों लाखों की तादाद। फिर उसके साथ आपने फरमाया उन बनो कल्ब के बकरियों, एक एक बकरी के ऊपर जितने बाल होते हैं ना, तुम गिन भी नहीं सकते, उतने तमाम टोटल के टोटल उतने बालों की मिकदार, बालों के बराबर उतने अपने बंदों के गुनाहों को माफ फरमाता है। मगर शर्त यह है कि माफ करता बोले तो आप फ्रिज के पास जाके पानी पिए तो प्यास जाएगी ना भाई। पानी यहाँ बैठे बैठे नहीं, माशाल्लाह पानी तो वहाँ अच्छा बड़ा बस रहा है, या बैठे बैठे नहीं जाके आप खाली पी लिए तो, यानी गिलास न मंगा रहे न पानी मंगा रहे, मैं प्यासा, माशाल्लाह अल्लाह दिया है बड़ा अच्छा ठंडा पानी है, मस्जिद में इंतजाम है, खुद ब खुद हो जाए, उतरता अंदर नहीं उतरता पानी आपके अंदर नहीं आता जब तक आप किसी से न मंगाए या जब तक आप जाकर न ले। इसी तरह अल्लाह को ये निजाम, जिस तरह मस्जिद वाले निजाम रखे ठंडे पानी का, अल्लाह ने तो उसी तरह निजाम रखा है। क्या रखा है जानते हो? अल्लाह ने निजाम रखा है, मेरी रहमत बट रही है बंदे, लेना है तो ले ले, सौदा बड़ा प्यारा है, ये सौदे में तेरे लिए फायदा और तेरे मरहूमीन के लिए फायदा है। नहीं बिद्दत है बोल के सो जाओ, तुम भी सो जाओ, अपने मरहूमीन को भी सुला दो, दोनों एक जगह जाना है, दोनों को एक जगह जाना है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 73 फिरके होंगे मेरी उम्मत में, एक फिरका नाजी होगा, जन्नत में जाने वाला होगा, 72 जहन्नमी गुमराह होंगे, जहन्नम में जाने वाले होंगे। डायरेक्ट हुजूर ने कुल अल्फाज में बयान कर दिया है। साहबा पूछे वो कौन से जन्नत में जाने वाले, कौन सा फिरका है रसूला? तो हुजूर फरमाए मेरा तरीक़ा और मेरे सहाबा का तरीक़ा जिसने अपना लिया, वही तरीक़ा अपना लिया तो जन्नत में जाएगा, मेरे तरीक़े और सहाबा के तरीक़े को छोड़ दिया कि जहन्नम में जाता है। अभी जितने बातें बताए हो अल्लाह के रसूल की बातें हैं, हुजूर के फरमान के मुताबिक है, अल्लाह का करम है। तो शब बरात आ रही है, मंगल याद है आप लोगों को? इस साल 1447 चल रहा है, शाबान का महीना है, फिर रमज़ान भी आएंगे, तो रमज़ान के बारे में क्या करना है आइंदा बात करेंगे अपन। अब तो शब बरात के बारे में बात करेंगे। तो वो रात जो आने वाली है, एहतिमाम करो, मरहूमीन अपने रिश्तेदार के ख़बरों पे जाओ, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत का एहतिमाम करो, सूरह यासीन की तिलावत अपने लिए, मरहूमीन के लिए, कुरान की तिलावत अपने लिए, मरहूमीन के लिए, सदक़ात और खैरात करते रहो, पकवान करो, पकवान करके खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ, इसाले सवाब का एहतिमाम करो। अल्लाह ने कुछ पैसे वैसे दिए हैं तो कोई गरीब की शादी में अगर कुछ हिस्सा ले सकते हो तो उसमें ले लो, या यतीम के साथ आप कुछ अच्छा सलूक, जितने भी 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, जो भी है सदका व खैरात करो इस तरह, और नहाने का एहतिमाम करो, क्योंकि ये इतनी अफजल रात है तो बड़ी एहतिमाम के साथ। और बुज़ुर्गों का एक तरीक़ा है, अब यहाँ तक कुरान और हदीसें सुनाते रहा, बुज़ुर्गों का तरीक़ा ये है कि बेर के पत्तों से नहाते थे, 7 बेर के पत्ते पानी में डाल के खूब औंटा के नहा लिए तो ये जादू का असर है, परेशानियाँ हैं उससे चले जाते हैं, नज़र बद है उससे दूर है। अल्लाह ताला जैसा है, गोली के अंदर जो है डोलो गोली है, खा लिए तो बुखार खुद ब खुद चले जाती, डोलो बुखार लेके आओ, हर कोई बोलता, बच्चा छोटा, बच्चे को मालूम है वैसे बुखार कम हो रहा। अब यहाँ अगर मौलाना अगर कोई बोले 7 बेर के पत्ते अगर उन्हें ना लिया, उसके जो है जादू का असर और वो जो है इसका असर, ये सब गलत है मनगढ़। अरे तू डोलो को मान रहा, वो डोलो कौन धेड़ बनाया पता नहीं, उसको मान रहा, उस पर यकीन कामिल है, मौलाना जो बोल रहे उस पर कुछ भी नहीं है, ये गलत है, बिद्दत है बोल के जाता हो गया, खत्म। क्रोसिन जाके ले, कहाँ से क्रोसिन क्या है, उसके अंदर बुखार, ये सब मान दे, कोई बिल्कुल बुखार कम होती, क्रोसिन है, डोलू है, कला है, ये सिदरते मुंतहा है क्या, ये तो बेरी का दरख्त है।
اب ہم بتا رہے ایک چیز نہیں مانتے، نکو مانو، نہیں کرتے نکو کرو. ہم اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ ایک بات بتایا بزرگوں نے ایسا طریقہ اپنا ہے، کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے بات آ گئی تو بتا دیا. نہ اتنی بات ہے کہ جب صحابہ ایمان لاتے تھے نہیں، حضور فرماتے ہیں ان کے بیر کے پتے سے نلاؤ. اپنے پاس کیسا ہے معلوم، مرنے کے بعد ہی نلاتے بولتے، ڈرتے ہیں ہمارے پاس نہانے کے واسطے، مرنے کے بعد اپن نلاتے. اب کئی صحابہ ایمان لاتے پڑھو ترمذی شریف، نہیں معلوم اپنے حدیثہ نہیں معلوم تو اپنے کیا کرنا ہے، ترمذی شریف پڑھو آپ. تو اس سے کیا تو راز ہے، راز کے بغیر کچھ نہیں ہے. شریعت کے ہر 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 حدیث کے اندر، ہر حکم کے اندر حکمت مصلحت اس کے سوا نہیں. اگر راز بولے تو نہیں سمجھ میں آ، کوئی بات نہیں، اتنا تو سمجھ بولو. اب نہانا ہے تو اس طرح نہانا ہے، نہ ماشاء اللہ صابن ہے لکس، دیکھو کیسا میل دور کرتا ہے، لکس دور کر رہا، یہ پتے نہیں دور کرتے. کیوں؟ حدیث میں آ بلکہ نہیں دور، ایسا بھیجا ہوگا، آپ کیا کریں گے. وہ فلاں صاحب حمام صاحب اس کو مان رہے ہیں، انہیں دور کرتا. ارے بیر کے پتے کے اندر اس سے زیادہ خوبی ہے رے بھائی. وہ تو اس کے اندر مرض کی طرف ہو سکتا ہے تم کو سائنس ہو جائے، مگر اس کے اندر کچھ نہیں ہے. یہ بالکل صاف سیدھا ہے، جسم سے میل کچیل نکال کر پھینکتا، اس کے ساتھ جو ہے اثرات بھی دور کرتا، اس کے ساتھ اس طرح کیا کرتا ہے معلوم، نظر بد کو بھی دور کرتا ہے. دیکھو میں آپ کو بتا دیے ایک نسخہ یہ بھی ہے، سن لو. چلیے اب نہا لینا ہے، اچھے کپڑے پہنو، اپنے مرحومین کے رشتہ داروں کے وجہ کے ان کے لیے دعا کا اہتمام کرو. روزہ رکھو، روزہ کب رکھیں گے؟ اب وہ ایک ساتھ 2 رکھنا، کیا ایک رکھنا، ایک ہی رکھو. محرم میں 2 رکھنا، اس کے اندر ایک ہی رکھو. 3 رکھتے 3 رکھو، 13 14 15 ایسا رکھو. 2 رکھتے 2 رکھو، مگر ایک رکھ دیے. اب رکھنا ہے ایک رکھیے. مگر اکثر ہمارے پاس ہو رہا کیا ہے بولے تو، اب وہ کیا کیا کی باتیں بولتے ہیں، وہ میٹھے عجیب عجیب تقریرات کر کے بولتے ہیں طرف کو جانا نہیں ہے. پہلے قبرستان کب جانا؟ عصر کے بعد تو جاؤ، ظہر کے بعد تو جاؤ، فجر کے بعد تو جاؤ، رات میں تو جاؤ، دن میں تو جاؤ. آپ کو کوئی اس کے اندر تخفیف نہیں، جب چاہے جب فرصت ملی جاؤ. اپنے اس ٹائم نہیں ہے مول صاحب ہمارا گاؤں دور ہے، حیدرآباد میں رہتے ہم گاؤں سے آئے، کوئی بات نہیں ہے. آپ یہیں رہ کے فاتحہ کا اہتمام کرو، یہیں رہ کے گھر میں رہ کے اشارہ سلام کرو. عام قبرستان آپ کے محلے میں تو وہاں پر عام قبرستان کے لیے دعا، وہاں ان کے لیے اہتمام کرو. اولیاء اللہ کے قبرستان پہ چلے جاؤ، وہاں جاؤ. بہرحال 5-10 منٹ آدھا گھنٹہ جو بھی ہے وہاں قبرستان کو جا کے آئے تو تاکہ یہ بھی ایک سنت ادا ہو جاتی ہے قبرستان. دوسری بات یہ ہے کہ خاص کر اس رات جو ہے میں نے جتنی تقریر کو زیادہ حصہ جو اہمیت دی ہے وہ کیا ہے، مغفرت کی ہے. تو اپنے گناہوں کی معافی کی دعائیں مانگتے رہو. نفل نماز جتنی ہو سکتی ہے نفل نماز پڑھو. اور اگر آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ نہیں میرے بہت ساری قضا ہو چکی ہے نمازیں، قضاء عمری پڑھو. اور اس طرح جو نماز پڑھنی ہے پڑھو، مگر بیکار چبوتروں پر بیکار ادھر ادھر پھر رہے، تقریرا رات تمام سنتے پھر رہے. نہیں، ایک آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کسی اچھی مولانا کوئی بھی اچھا تقریر کرتا تو اس کو سن لینا، بیٹھنا سننا ہے تو، نہیں تو ذکر باز کرنا. مغرب سے شروع کرنا. اپنے پاس کیا ہوتا ہے عموماً، کیا ہوتا معلوم، یہاں پہ 10 بجے نماز عشاء کی ہے بولے تو اپن کیا کرتے ہیں، اب 10 بجے تک تیار ہو کے وہاں آدھے تھک جاتے عشاء پڑھتے اور 70% تھک جاتے. اب انہیں کیا کرتا، باہر جاتا اندر آتا، کیسا کہ تھوڑی دیر نہیں، مغرب سے کام کرنا شروع کر دینا. رات ہے بڑی فضیلت ہے، مغرب ہوتے ہی فوراً بیٹھ جانا، گھر میں بیٹھ جانا، مسجد میں بیٹھ جانا، کہیں بیٹھ جانا، سورہ یاسین پڑھنا، درود شریف پڑھنا، استغفار پڑھنا، مغرب سے شروع کرنا. اب یہ مغرب سے آپ شروع کریں تو کیا ہوتا معلوم، مغرب سے شروع کر دیے تو عشاء پڑھ لیے، تقریر سنے، یہ سب ہے، تھک جاتے 12 بجے تک. تھوڑا سو کے اٹھے تو تہجد پڑھ لینا، پھر فجر پڑھ لینا. نہیں سو کے اٹھے تو رات تمام پڑھنا. مگر ہو رہا کیا معلوم، رات تک جگتے رہتے. ہمارے پاس کیا وہ کوئی جو ہے کوئی اڈلی کھاتا، کوئی وڑا کھاتا، کوئی ڈوسا کھاتا، کوئی کدھر کھاتا. کھا لے بھائی، جو کھاتا کھا لے، مگر وقت اس میں مت ڈال، اس میں وقت مت ڈال. اور جو ہے فجر کے وقت سحر کر کے آرام سے. اب سو گئے تو فجر غائب، سب سے اہم چیز چلے جاتی. دیکھو فجر گئی کہ گئی، سب سے اہم چیز سب پڑھ کے بیکار ہو جاتا. پھر ہم گناہگار ہوتے وہاں، یعنی کیا کرتے وہاں گناہ میں نہیں کیا، کرتے جاتے ہیں وہاں گناہ میں. چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں. کوئی سوال اگر پوچھنا ہے شب برات کے متعلق پوچھ لو، جوابات دے کر آج کی ہماری یہ محفل و نشست انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گی.
اور کسی کو سوال؟ ان صاحب کا سوال یہ ہے کہ یاسین شریف کی تلاوت کرنا ہے کہاں سے ثابت ہے یا کرنا چاہیے یا اس کی کیا فضیلت ہے؟ یہ آپ بنیادی بات یاد رکھ لو کہ قرآن کریم کا ہر لفظ، ہر حرف ہمارے لیے اس کو پڑھنا، اس کو سننا، اس کی تلاوت کرنا اجر ہی ثواب، اجر ثواب۔ کبھی بھی کوئی بھی زندگی میں کوئی بھی ٹائم پر پڑھتے چلے تو آپ کے لیے اجر ثواب ہے۔ یہ بات، یہ بنیادی بات یاد رکھیں۔ اب یاسین شریف کا اہتمام کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، ذہن میں رکھ لو، یاسین شریف کا یہ جو احادیث شریفہ سے ثابت ہے 3 مرتبہ سورہ یاسین۔ اب ہمارے پاس یہ رواج بھی چلتا ہے کہ 3 دعائیں مانگی جاتی ہے، وہ اہم زندگی کی جو اہم دعا ہے، عمر درازی کے لیے، عمر بڑھنا، عمر بڑھ گئی تو رزق بھی بڑھنا نا بھائی، عمر بڑھی تو رزق بھی بڑھنا۔ اچھا رزق بڑھا تو پھر کیا کرنا؟ پیراں دکھ رہی، ہاتھاں دکھ رہی، دماغ کام نہیں کر رہا، وینٹیلیٹر پڑے نہیں، 3 دعا کرتے، کئی کرتے معلوم ہے تو عمر بڑھنا۔ اچھا عمر بڑھنا دوسرا کئی کیا ہے، اور عمر اس لیے یاد رکھو ہمیشہ، عمر بڑھنا نواسی کی شادی دیکھنا چاہتا ہوں، پوترے کی شادی دیکھنا چاہتا ہوں، وہ تو سمجھ لو کہ آپ کے اوپر گناہوں کا بوجھ آ رہا۔ عمر اس لیے پڑھنا کہ تاکہ میں نیک عمل کروں، یہ نیت کر کروں عمر، یہ دعا ہوتی اس کے اندر۔ اچھا عمر بڑھنے کے ساتھ کیا ہے؟ اب عمر بڑھ گئی، وینٹیلیٹر پہ بیٹھے ہوئے اپن، خطرہ 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 ٹپک رہا اسی زندگی، اسی لیے رزق کی دعا ہوتی ہے۔ اچھا تیسری کیا ہوتی ہے؟ پریشانی مصیبت سے دفاع پریشانی، یہ 3 دعائیں ہوتی ہیں۔ اچھا صحت مند رہنا بول کے 3 چیزیں دعا یاسین پڑھ کے دعا کرے تو دل ہے، وہ قرآن ایک دل ہے، سورہ قرآن کا دل ہے، سورہ یاسین دل ہے، دل کو پکڑے تو سب ہی ہوتا، دل کو اگر تھام کے رہے تو سب آ جاتا، تو اسی لیے یہ پڑھتے ہیں اور بڑی برکت ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اب نہیں پڑھتے نہ کو پڑھو، اس کا الگ بات ہے۔ یہ سوال اور کسی کوئی سوال؟ ہاں خبرستان اگر میں ابھی بتایا تھا دور ہے یہاں سے، سمجھ لو کہ آپ کا مقام بہار میں ہے، بنگال میں ہے، یو پی میں ہے یا اور کہیں بھی ہے، وہ دور ہے، ماں باپ ہے نا بھائی، ماں باپ عمر ہے، تو آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، دعائیں مغفرت ایصال ثواب کر کے کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، جو آپ کو آتا قل واللہ کا سورہ یاسین ہے وہ پڑھ کے ایصال ثواب پہنچانا، کھانا پکا کے تقسیم کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، ان کو ثواب ملتا، کہیں بھی رہتے کوئی دنیا کی اسی اتباع۔ اللہ کے دربار میں دعا کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل عزیز کو قبول فرما، ہم سب کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ نیک صالحین میں سے بنا دے مولا، ہماری زبانوں میں اثر پیدا فرما، نیک بنا دے مولا، مصیبت پریشانی کو دور فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کسی کے انتقال کر گئے ہیں تو مولا ان کی مغفرت فرما، اور جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی عمر دراز فرما، انہیں صحت دے دے مولا۔ اے اللہ ہمارے جتنے خاندان کے افراد، بھائی بہن رشتہ دار ماں باپ جو بھی انتقال کر گیا سب کی مغفرت فرما دے مولا، سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا محمد وعلیہ وآلہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔